بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرہم جمیعا ثم یقول للملائکۃ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 40 کا درس ہونے والا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واو کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ لِمَنْ عَبِدَ الْمَلَائِكَةَ وَاتَّخَذُوهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ مُسْتَحِقِّينَ لِلْعِبَادَةِ وَالرُّجُوعِ فِي الْمُلِمَّاتِ مِثْلَهُ سُبْحَانَهُ وَسَمَّوْهُمْ شُفَعَاءَ۔ واہ کیا کہنا ہے، صرف واو کی تفسیر میں دیکھیے، غوث کہتے ہیں کہ واو اور آنے والی آیت کے بیچ میں اتا سی لفظ پوشیدہ ہے۔ معرفت ربانی دیکھیں آپ، گویا اللہ کچھ اپنے محبوبوں کے لیے بھی چھوڑتا ہے اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے کمپلیٹ سمجھنے کی کوشش مت کرنا، ہاں محبوبوں کو سمجھ لو، بہت کچھ چھوڑا ہوں بہت کچھ چھوڑا ہوں۔ واو کی تفسیر میں کہتے ہیں اذکر یا اکمل الرسل، یاد کرو اے اکمل رسول۔ کیا کہنا، کتنا خوبصورت استاذ ہے، کتنا خوبصورت شاگرد ہے، نہیں یاد کرو، یہ استاذ ہی تو کہہ سکتا ہے یاد کرو، پرسوں جو پڑھایا تھا یاد کرو۔ واہ کیا کہنا، لمن عبیدہ، یا یوں کہیے یاد دلاؤ اے اکمل رسول، لمن ان لوگوں کو، عبد الملائکۃ جن لوگوں نے ملائکہ کی پرستش کی، فرشتوں کی عبادت کی، واتخذوہم اربابا من دون اللہ اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں اپنا رب بنا لیا، مستحقین للعبادہ اور جنہوں نے ملائکہ کو عبادت کا مستحق قرار دیا، والرجوع فی الملمات مثلہ سبحانہ اور اللہ سبحانہ کی طرح ہی سے تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اس کے ازالہ کے لیے رجوع ہوئے، وَسَمَّوْهُمْ شُفَعَاءَ اور جن لوگوں نے انہیں اس دن کے لیے شفیع سمجھا، يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جس دن محشر میں سب اکٹھا کیے جائیں گے یا اکٹھا کرے گا اللہ۔ غوث کہتے ہیں سب سے مراد العابدون والمعبودون، عابد بھی ہوں گے۔ آج تک عابد کو پلورل سمجھ میں آتا تھا، معبود پہلی مرتبہ دکھ رہا ہے پلورل، معبودون، ہمارا عقیدہ ہے کہ معبود صرف ایک ہے، لہٰذا وہاں معبود دو کو جمع تو کر سکتا ہے، معبود کو جمع نہیں، معبود تو وہی ہے، وہ کس کو جمع کرے گا؟ واہ واہ۔ تو عابد اور معبود دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی فرشتے کو بھی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اچھوں کو مان کر کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ فرشتے تو پاک ہے نا، ان کا کیا قصور، ان کو کیوں کھڑا کیا جا رہا؟ تو وہ ان کو اتمام حجت کے لیے کیا جا رہا ہے، بس ان کی عظمت کو کم کرنے کے لیے نہیں، بس ان سے یہ سننے کے لیے تم نے کہا تھا، جیسے ایک آیت میں انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پرستش کرو اللہ کو چھوڑ کر، تو حضرت عیسیٰ کہیں قال سبحانک ما یکون لی بحق، مجھے کیا ہوا، مجھے کیا حق پہنچتا کہ میں ایسا کہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو وہ بھی جانتا جو میرے اندر ہے، پر میں نہیں جانتا کہ تیرے علم میں کیا ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے کہ نہیں کہا میں نے، لیکن کتنا ڈیٹیل بتا دیا۔
تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ کو جس طرح وہاں پوچھا گیا عظمتوں کے باب میں، فرشتوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا کہ تم کو جو معبود ان لوگوں نے بنایا تمہارا کچھ دخل ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ واہ، دیکھیے یہ اس واقعی غوث پاک کے چاہنے والے، خواجہ پاک کے چاہنے والے ہی اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، ورنہ دیکھیے وسیم جیسا آدمی ہو تو غوث کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک دم مجرم ہے غوث پاک، معاذ اللہ رب العالمین۔ صحیح ہے نا؟ ایسے جملہ بولا۔ اب میں بھی ابھی کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، لیکن کیا کریں، ان کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کے لیول اور اسٹیٹس کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ہاں یہ ہے مراد۔ خیر، جو برتن میں ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ بڑا اچھا جملہ کل سے نکل رہا ہے۔ تو اللہ پاک اکٹھا فرمائے گا، ثم یقول للملائکہ، اس کو تو اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ تم ہو کہ تم سے کچھ پوچھوں۔ پھر فرشتوں سے کہے گا، علی رؤوس الاشہاد، ببانگ دہل، سبوں کے سامنے۔ دیکھیے رسپیکٹ دیکھیے، اور اس کے بعد وتفضیحا للعابدین وتقریعا لہم، ان کی عبادت کرنے والے کی فضیحت بیان کرنے کے لیے ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ عابد کی فضیحت کے لیے معبودوں کو کیا کہنا ہے، وتقریعا لہم، اور انہیں ڈانٹ کر پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک ہے، بڑا ہے، ہمارا باپ ہمیں ڈانٹتا ہے، وہ حق ہے، وہ تو خالق ہے۔ بلکہ ڈانٹ سننے میں مزہ بھی آتا ہوں، اپنوں ہی کو ڈانٹتا ہے۔ کہا جائے گا، اہؤلاء یاکم کانوا یعبدون، اچھا یہی بے تکے لوگ ہیں، یہی مسرف اور مشرک لوگ ہیں جو تمہیں میری عبادت کی طرح تیری عبادت کرتے تھے۔ یہاں کے سب نے یہ ہاں یہ بل یخصونکم بالعبادت، بلکہ یہ لوگ تمہیں عبادت کے ساتھ مختص مانتے تھے۔ وَيَهْتَمُّونَ بِشَانِكُمْ، تمہاری شان پر تہمت لگاتے تھے، یا یوں کہیے تمہاری شان کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ میرے جبرائیل اللہ ہیں، یہ میرے میکائیل اللہ ہے، یہ کیا کہ ایک دم بالکل۔ هَلْ تَسْتَبْعِدُونَهُ وَاسْتَسْتَرْضُونَ عِبَادَتَهُمْ، اب یہ جملہ سنیے، رسپیکٹڈ بندے جو ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کس طرح سے ان کا احترام فرماتا ہے کہ اللہ کی ڈانٹ میں بھی عزت ہوتی ہے۔ کیسے؟ کیا تم اپنی عبادت کو بعید سمجھتے تھے، اور تم اگر یہ سمجھتے تھے، یا یوں کہو تم ان کو دھتکارتے ہو، اپنے عابدوں کو۔ اس سے میں اصل بھی یہ ذہن دینے جا رہا ہوں کہ کچھ درگاہوں پر سجدے کرنے کو، چاہے نبی ہوں یا ولی ہوں، آستانوں پر سجدہ کرنے کی بنیاد پر ولیوں کو ریجیکٹ کرنے کی بھول بھی مت کرنا، نبیوں کو ریجیکٹ کرنے کی بھول بھی مت کرنا، عوام کی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ بس اس سے میں مسئلہ بتا رہا ہوں، ہاں، کہ وَتَسْتَرْضُونَ عِبَادَتَهُمْ، اے فرشتے تم راضی تھے ان سے کیا؟ وَتُوَالُونَ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ بھائی چارگی کرتے تھے کیا؟ أَمْ يَعْبُدُونَكُمْ مِنْ تِلْقَاءِ نُفُوسِهِمْ، غوث کہہ رہے ہیں یہ سب جملے، یا محض اپنے نفس کی خواصت کی بنیاد پر یہ تیری عبادت کرتے تھے۔ اب دیکھیے فرشتوں سے جب اللہ پاک نے اتنا کہہ دیا، فرشتے بھی کتنا خوش ہوں گے، کیونکہ فرشتے جانتے ہیں کہ تو نے مجھے کیسا بنایا ہے، تو خود جانتا ہے، بنایا تو نے ہے۔ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم، آیت نمبر 41۔ قالوا سبحانك، قالوا کی تفسیر میں غوث کہتے ہیں الملائکۃ خائفین من بطشہ سبحانہ مستحیین متضرعین نحو جنابہ۔ کیا کہنا ہے میرے غوث کا، جملہ سنیے، فرشتے اللہ سبحانہ کی گرفت سے خوف کھاتے ہوئے، تم کیا جانو کہ اس خوف میں کتنا مزہ ہے، ورنہ تم ہی بتا دو کہ وہ خوف کیوں کھا رہے ہیں، ان کو تو کھانے پینے سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نفسانیت کی بنیاد پر ادھر ادھر کر لیتے ہیں، جیسے اب دیکھ لیجئے کچھ لوگ داڑھی بڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا کیا بننے کا ارادہ ہے پتہ نہیں، اگرچہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ان کے اس سے پہچانو سمجھ رہے ہیں نا، تو ان کی نفسانیت ہے، میری تو سنت ہے الحمدللہ، میرے آقا کی رضا ہے اس میں الحمدللہ، ہاں غلامی کا ثبوت ہے بلکہ مردانگی کا ثبوت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو
مستحیین یہ فرشتے حیا کرتے ہوئے، غور کیجئے گا اس کے جملے ہیں، متضرعین گریہ وزاری کرتے ہوئے، نحو جنابہ نہیں مولا نہیں مولا نہیں مولا، سبحانک پاکی ہے تیرے لیے، پاکی ہے تیرے لیے، ننزہک یا مولانا عما یلیق بشانک، ہم پاکی کا اعلان کرتے ہیں اے میرے مولا ان تمام نالائق باتوں سے جو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ انت ولینا من دونہم، تو تو ہمارا ان کے مقابلے میں ولی ہے، یہ تو اپنے نفس سے ولی بنائے، لیکن تو نے تو ہمیں بنایا اس لیے کہ تو ہمیں ولی مان۔ ارے باپ رے باپ، انت ولینا، تو تو ہمارا ولی ہے، من دونہم انہیں چھوڑ کر، میں نے تو انہیں نہیں مانا، تو تو ہمارا ولی ہے ڈائریکٹ۔ وانت المراقب علینا، اور تو اچھا ولی کی ایک نئی تعریف دیکھیے گا، واہ سبحان اللہ، لفظ ولی ہی ہے، ولی کا ایک لفظ نیا کانسیپٹ، المراقب علینا، یعنی تو ایسا ہے جو اینی ٹائم میرے اوپر نظر رکھتا ہے۔ تو بتا کون سی نظر تو نے نہیں رکھی کہ میں معبود بن گیا اور یہ عابد بن گئے؟ کیا پیار دیکھیے، یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ان کی عظمت کو دیکھیے، فرشتے واضح کرنا چاہتے، تو اینی ٹائم مجھے دیکھ رہا، کون ایسا وقت تھا کہ میں معبود تھا اور تو نے یہ دیکھا نہیں؟ کیا کہنا ہے، یہ ہے ایکسپلینیشن، کیا ہے، کیا ادب ہے۔ دیکھ گویا خدا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، نہیں بات تو صحیح کہہ رہا ہے، جس کو پریکٹیکلی جملہ کہتے ہیں، وانت المراقب علینا، تو ہم پر اینی ٹائم مراقب ہے، المطلع علی سرائرنا و ضمائرنا، تو ہمارے اسرار و رموز اور ضمیر اور باطن سب پر مطلع ہے، واہ واہ واہ، المتولی لجمیع ما صدر عنا، اور تو ان تمام کا متولی ہے، تو ان تمام کا والی ہے، تو ان تمام پر مددگار ہے جو جو ہم سے صادر ہوا ہے۔ میں نے اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہا، تیری شان ہی یہی ہے کہ میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرنا، تو یہ تو میری شان بن گئی، واہ۔ وانت تعلم یا مولانا، اور اے ہمارے مددگار تو جانتا ہے، اللہ موالات بیننا و بینہم، کہ ہمارے ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، محبت تو دور کی بات، کوئی رشتہ نہیں، اذ لا یخفی علیک خافیہ، اس لیے کہ کوئی چھپنے والی چیز تجھ پر چھپی ہوئی نہیں ہے، چھپنے والی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، میں تو ایسے ہی چھپنے والا نہیں ہوں۔ وَمِنْ أَيْنَ يَسْعُ لَنَا وَيَتَأَتَّى مِنَّا الرِّضَا بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْجُرَّةِ وَالْجَرَائِمِ الْعَظِيمَةِ، اتنی بڑی جرأت اور اتنے بڑے جرائم کا مرتکب کیسے میں ہو سکتا کہ میں اس کی عبادت سے راضی ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ وَأَنْتَ عَالَمُ يَا مَوْلَانَا بِمَعْبُودَاتِهِمْ الَّتِي اتَّخَذُوهَا هَؤُلَاءِ الْغُوَاةُ الْطُغَاةُ، اور اے مولا یہ غاوی، یہ بھٹکلے، یہ طاغی، یہ سرکش، ان لوگوں نے جو بنایا معبود کو، تو جانتا ہے نا، تو جانتا ہے یہ جہالت اور غفلت کے میدان میں ہلاک ہونے والے لوگ ہیں، لعلو شانک و شان الوہیتک و ربوبیتک، مولا تیری شان اس سے بہت بلند ہے، تیری الوہیت کی شان بلند ہے، تیری ربوبیت کی شان بہت اعلیٰ ہے، میں نہیں مولا، نہیں مولا۔ واہ کیا کہنا ہے، ان کے جملے بھی سن کر کے مزہ آ گیا۔ ولی کا ایک کانسیپٹ دے رہا ہوں، ولی بمانا، ولی کی جمع، ولی یہ سنگولر ہے، اولیاء پلورل ہے، اور اولیاء اللہ پاک نے کہا ہے۔ اب جب پلورل ہے تو اس کا مطلب اللہ کے علاوہ ہے، کیونکہ اللہ تو ایک ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اب اولیاء کہہ دیا تو لفظ اولیاء ہی میں ولیاں نظر آنے لگے نا، تو اس کا مطلب یہ ہو ولی صرف اللہ نہیں ہے، اور قرآن پاک میں ہے کہ ولی اللہ ہے۔ میں صرف یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب ولی اللہ ہے اور ولی ایک نہیں ہے، خود ایک ولی نے کئی ایک بنائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی ولی ہے اور اللہ کو خوف نہیں، نہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو ہم پر اینی ٹائم نگراں ہوتے ہیں، جو ہماری مدد کرتے ہیں، جو ہماری حالات کو، باطن کو جانتے ہیں۔ میں اس جملے سے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، خواجہ تم تو دیکھ رہے ہو، کیونکہ ولی کی شان یہی ہے، المراقب علینا، اور جب اللہ نے آپ کو ولی بنایا ہے اور ولی کی شان یہ ہے، اینی ٹائم مراقب، اینی ٹائم، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔
اور دیکھ رہے ہیں وہ. اب دیکھ کیوں نہیں رہے ہیں وہ جانے ہے کہ نہیں, لیکن دیکھ رہے ہو, باطن کو بھی دیکھ رہے ہو, ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہو. واہ. اب آگے دیکھیے, بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون, بلکہ یہ لوگ, مولا تو پاک ہے ہی, اب سن مولا, بل كانوا يعبدون الجن, بلکہ یہ لوگ, یہ شیطان, یعبدون الجن, یہ لوگ تو شیطانوں کی پجاری ہیں. میری کیا پوجیں گے, کیونکہ نفس کا جہاں دخل ہو گیا, وہ اچھے کو بھی مان رہے ہیں تو وہ غلط ہی ہے, کیونکہ اچھے کو نفس کی بنیاد پر نہیں مانا جا سکتا. ہم نے ابھی خواجہ غریب نواز کی شان میں بھی ایک جملہ کہا, لیکن اللہ کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کو اللہ نے ولی بنایا, اور ولی کا کانسیپٹ یہ ہے, کیا کہنا ہے, ای شیاطین الداعین لهم الی عبادتہم الراضین بہا, یہ ان شیطانوں کو پوجتے ہیں جو شیطان خود ان کو اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں. میں تو بلایا نہیں, اس لیے میں معبود کیسا, لیکن جو بلاتے ہیں وہ شیطان ہیں. واہ واہ واہ. ہاں, شیطان کی بھی تعریف معلوم ہوگی. ہاں دیکھیے, شیطان کی بھی تعریف, اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کے آستانے توحید کے مراکز ہیں, کیونکہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اپنی طرف نہیں بلاتے ہیں. واہ 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 واہ. کیونکہ جو اپنی طرف بلائے وہ شیطان ہے. اولیاء الرحمن ہو ہی نہیں سکتا, جو رحمان کی طرف بلائے وہ اولیاء ہے. واہ واہ واہ. خیر. ہاں, لأنہم یتمثلون بصور الملائکہ. ہاں, ایک نئی بات دیکھیے, کیونکہ اے اللہ, یہ شیطان کے جو پجاری اپنی طرف بلائے ہیں نا, شکل فرشتوں کی سی بنا لیے تھے, اسی لیے فرشتوں کا مہرہ بن کر کے یہ لوگ پیش کرے میرے کو, فرشتے نہیں ہیں. واہ واہ. دیکھیے, یتمثلون بصور الملائکہ, ملائکہ کی صورتوں کی شکل میں ان لوگوں نے جن کو پوجا وہ ملائکہ کی شکل میں تھے, اور شیطان کو تو اختیار دیا ہے, نبی کے علاوہ ہر ایک شکل اختیار کر سکتا. واہ واہ واہ. وَيَدَّعُونَ الْأُلُوهِيَّةَ, اسی لیے آپ بھی دیکھے ہوں گے کبھی معصوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ کیا غلطی کریں گے, یہ تو فرشتے ہیں. یہ نہیں بولتے ہیں کیا غلطی کریں گے, یہ تو نبی ہیں. خلق خدا کا کانسیپٹ سمجھیے, زبان خلق کا کانسیپٹ سمجھیے. آپ کے منہ سے کبھی نہیں نکلتا, حالانکہ معصوم عن الخطا نبی کو بھی مانتے ہیں, لیکن بولتے نہیں ہیں. یہ رب نہیں بلواتا ہے, کیا کہنا ہے. ہاں, کیونکہ نبی کی شکل کسی بھی طرح سے, نہ زبانی نہ قولی نہ عملی, کوئی اختیار نہیں کر سکتا. واہ 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 واہ. یہ تمثلون بصور الملائکہ سے, غوث پاک کے اس جملے سے, کہ ان جناتوں کو یہ پوجتے ہیں جو جنات شکل ملائکہ میں ان کے سامنے نظر آتے ہیں, اور یہ سمجھے کہ فرشتے ہیں. وَيَدَّعُونَ الْأُلُوهِيَّةَ وَالرُّبُوبِيَّةَ لِأَنفُسِهِمْ, اور الوہیت اور ربوبیت کا یہ سب ان کے لیے دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. وَيَأْمُرُونَهُمْ بِالْعِبَادَةِ, اور یہ شیاطین اپنی عبادت کا انہیں حکم دیتے ہیں. لِأَنفُسِهِمْ, اپنے کا. بل اکثرهم, بلکہ اور سن مولا, کل المشرکین وجملۃ المتخذین اندادا للہ, سن سارے مشرکین اور جملہ اللہ کو چھوڑ کر کے شریک بنا لینے والے, بہم, ان پر ایمان رکھتے ہیں. دیکھیے گا, ایمان رکھتے ہیں. بہم سے مراد بالشیاطین, شیاطین پر ایمان رکھتے ہیں. عابدون لہم, ان کی عبادت کرتے ہیں. متوجہون نحوہم فی عموم مہامہم, اپنی تمام اہم امور میں انہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایک نئی بات دیکھیے گا, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بڑا اہم جملہ ہے, اور کیچ کرنا, سن کر بھاگ مت جانا کہ ایسا بول دیا. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کنوارا نے کہا کہ میں نے طلاق دیا. طلاق ہوگی ہی نہیں بھائی, تو ذرا سننا, سمجھنا. میں مومن بھی ہوں, میں کافر بھی ہوں. بولیے جملہ, میں مومن بھی ہوں. بولنے میں ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں, لفظ کافر ہیں, لیکن آپ سنیے اس قرآن جملہ, حدیث پاک کا بھی بولوں گا, پہلے قرآن کا جملہ سنیے. لا اکراہ فی الدین, سورہ آیت الکرسی کے بعد کی جو آیت, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے گا, کافر بالطاغوت جو ہوگا اور مومن باللہ ہوگا, وہ ہے اللہ والا. نہیں سمجھے ابھی بھی, طاغوت بولے شیطان کو. تو میں کافر بھی ہوں لیکن شیطان کا,
اور میں مومن ہوں کس کا؟ اللہ کا۔ آگے سمجھ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر، انکار کرو یہ نجومیوں کا دیکھا۔ تو انکار کی عربی کافر ہی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ الٹے پلٹے نظر رکھنے والے کافر کو اپنی عظمت نہ سمجھیں۔ اگر معنویت دیکھیں تو ہم بھی تمہارے سارے معبودوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ لیکن ہم اس لفظ سے اپنے آپ کو معنور نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم مومن ہی ہیں، ہم مومن ہی ہیں، کیونکہ علمی دنیا الگ ہے، لیکن سنو ہم مومن ہی ہیں۔ ہاں، ہم تمام علمی دنیا کو سمیٹ کر کے کہتے ہیں ہم مومن ہی ہیں الحمدللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ ہمارے ایمان کا اس طرح اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کہیں پر بھی یا ایھا الذین کفروا کا استعمال نہیں کیا۔ ان الذین کفروا تو کہا، لیکن یا ایھا الذین آمنو ایک جگہ کہا بھی تو الذین کے ساتھ نہیں کہا، یا ایھا الکافرون، یا ایھا المومنون کہیں پر نہیں بتائیں گے آپ، لیکن یا ایھا الذین آمنو علمی بات بہت لمبی ہوگی۔ دیکھیے مومنوں کو الذین، پھر یا ایو، ہا، کیا کیا جملہ ہے۔ کافر کو کہا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، کیا کہنا ہے۔ خیر وہ کبھی ہوگا، بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ اللہ پاک نے کافروں کو بھی اور جھوٹے عابدوں کو بھی مومن کہا ہے، لیکن مومن بالشیطان، مومن بالشیطان۔ اب اگر کوئی یہ کہے ولیوں کے آستانے کا انکار کرنے والے کہ میں بیسٹ مومن ہوں، تو ہاں بالکل تو مومن ہے آپ۔ ایک دم کلیئر بات ہے، کیونکہ آستانے اولیاء اللہ توحید کے مراکز ہوتے ہیں۔ توحید وہاں سے اگر نہ پھیلے تو کہیں سے نہیں پھیلے۔ ہم مفتی تو کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ عام جملے نہیں ہیں، وہ تو کتاب والے سے پڑھتے ہیں، وہ کتاب والے سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے سینوں سے خدا نہ خواستہ مٹ بھی سکتے ہیں، کئی حافظ قرآن بھولتے ہیں نا، لیکن وہ نہیں، وہ تو بے رٹے ہوئے حافظ قرآن ہوتے ہیں، بے رٹے ہوئے حافظ قرآن ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بارگاہوں میں توحید ہی توحید ہوتی ہے۔ البتہ چاہنے والے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جن کو چاہا جا رہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ لہٰذا اولیاء کا کانسیپٹ یا محبوبان الہ کا کانسیپٹ بلیو کا ہے، رسپیکٹ کا ہے، احترام کا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، خصوصاً برکات خواجہ خواجگاں ہند الولی ولی الہند خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو خصوصاً مالا مال فرمائے، ہم سب کے آل اولاد کو، ہم سب کے خاندان اقربا اعزہ کو، جو اصلیں انتقال کر چکے ان تمام کی بخشش فرماتے ہوئے نسلوں پر سائے کرم ہمیشہ کے لیے جاری و ساری فرمائے، توحید اور رسالت کی دنیا میں آبادی نصیب فرمائے، رفظ و خروج سے تمام بدعقیدگی سے ہم سب کو خصوصاً محفوظ اور مامون فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔